بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے روزے کی فرضیت کو جہاں بیان کیا، وہیں پر علماء یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو جو مخاطب کیا ہے وہ بڑے پیار بھرے انداز میں مخاطب کیا ہے۔ وہ لوگ جو کہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ ان کو کسی بات کا حکم دے رہا ہے، لیکن محض ایسا ہی حکم نہیں دے دیا بلکہ اپنے ماننے والوں کا نام لے کر مخاطب کر کے کہا، اے مجھ پر ایمان لانے والو، اے مومنو، اے مجھے وحدہ لا شریک سمجھنے والو۔ جیسا کہ آدمی اپنی اولاد کو بسا اوقات پکارتا ہے نام سے، لیکن بسا اوقات نام نہیں لیتا، کوئی مخصوص اس کا لقب ہوتا ہے جو کہ اس کی پہچان کا سبب ہوتا ہے، اس سے باپ پکارتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ پر ایمان لانے والے جو اللہ کے بندے ہیں اور مخصوص بندے ہیں، اور ایمان لانے کی وجہ سے ان کی ایک خاص صفت بن گئی مومن، تو اللہ تعالی اس خاص لقب اور صفت کے ساتھ اپنے بندوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، گویا کہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ باپ اپنے بیٹوں کو مخاطب کرتا ہے پیار بھرے انداز میں، اور پھر کہتا ہے کہ فلاں بات ہے، فلاں کام کرنا ہے، تو پہلے گویا کہ آپس کا تعلق اس کا اظہار کرتا ہے، آپس کی محبت اس کا اظہار کرتا ہے، آپس کا سلوک اس کا اظہار کرتا ہے، اور پھر کسی بات کو کہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مجھے ماننے والو، اے مجھ پر ایمان لانے والو، میں تمہیں کسی بات کا حکم دینا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، کتب علیکم الصیام، کہ دیکھو میں نے تمہارے اوپر ایک چیز فرض قرار دی ہے جس کو روزہ کہا جاتا ہے، لہذا اپنے اوپر روزے کو لازم سمجھو، اس کو رکھنے کا اہتمام کرو، اس میں کمی کوتاہی نہ کرو۔ یہ چند دن کے ایام ہیں جو کہ اللہ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیے ہیں، اللہ ان کو فرض قرار دے کر تمہارا در حقیقت امتحان بھی لینا چاہتا ہے، تمہاری تابعداری بھی دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری فرما برداری بھی دیکھنا چاہتا ہے، اور تم اللہ کو کتنا مانتے ہو اور اللہ کی کتنی مانتے ہو، اللہ کو کتنا مانتے ہو اور اللہ کی کتنی مانتے ہو۔ آج مسلمان اللہ کو تو مانتا ہے، لیکن اللہ کی ماننے میں کوتاہی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، سستی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے کی بنیاد پر سمجھتا ہے اب میرے اوپر رحمتیں بھی نازل ہونا چاہیے، مسلمان ہونے کی بنیاد پر میرے اوپر برکتیں بھی نازل ہونا چاہیے، میرے ساتھ رحم و کرم کا بھی معاملہ ہونا چاہیے۔ تو میرا عزیزو، بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ اللہ کو ماننے کی بنیاد پر یہ سب کچھ مل جائے، بلکہ اللہ کو مان کر اللہ کی ماننا ضروری ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات،
ایمان بھی ہے اور اعمال صالحہ بھی ہیں، پھر کہیں جا کر نعمتوں کا ذکر ہے، جنات الفردوس۔ صرف ایمان کی بنیاد پر جنات الفردوس نہیں ہے، بلکہ آمنوا وعاملوا الصالحات، پھر فرمایا کہ جنات الفردوس۔ لہذا اللہ کو مان کر اللہ کی مانو گے تو پھر اللہ کے انعامات کے حقدار بن جاؤ گے، اور اگر صرف اللہ کو مانو گے اور اللہ کی نہیں مانو گے تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ ایسے لوگوں کو پھر آسودگی کی زندگی نصیب نہیں ہوتی، پریشان رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ دیکھو اگر میرے ذکر سے اعراض کرو گے، ٹھیک ہے تم مسلمان ہو، لیکن پھر میری بات کو نہیں مانو گے تو یاد رکھنا کہ زندگی میں خوشحالی نہیں ہوگی، زندگی تنگ ہو جائے گی، پریشان ہو جاؤ گے۔ لہذا اللہ عز و جل یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا۔ اب بات شروع میں یہی کہی گئی تھی کہ آپس کا سلوک، آپس کا تعلق، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ دنیا کے اعتبار سے کوئی آدمی اپنی اولاد کو کوئی بات سمجھاتا ہے اور سمجھانے اور بتانے کے بعد کسی حکم پر عمل کرنے کی ترغیب دینے کے بعد اس کی تسلی اور دلاسے کے لیے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے بڑے بھائی بھی تو یہ کرتے آئے، تمہارے بڑے بھائی نے بھی یہ کام کیا تھا، لہذا میں تمہیں بھی اس بات کا حکم دیتا ہوں، ایسے چلو۔ ایسے چلنے میں صحیح معنی میں فرما برداری، اطاعت گزاری ہے۔ تو کس طرح سے ایک باپ اپنی اولاد کو ایک بات کے سمجھانے میں، اس پر عمل کے اعتبار سے لانے میں کس طرح سے انداز اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو باپ سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، تو اس کا بھی انداز اس سے بڑھ کر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارے ساتھ معاملہ ہے، بلکہ تمہارے سے جو پہلے گزر گئے، تمہارے رب پر ایمان لانے والے، ان پر بھی یہ روزے فرض قرار دیے گئے۔ اس طرح سے بات کا سمجھنا اور بات کا لینا آسان ہو جاتا ہے۔ بھلا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو تنگی میں رکھے، اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے، اللہ اپنے بندوں پر سختیوں کا اظہار کرے؟ نہیں، اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ فرما برداری کی طرف کسی نہ کسی طرح سے بہرحال لوٹ جائے۔ تو یہاں پر بھی سمجھانے کا انداز یہی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی تو جو ماننے والے تھے ان پر بھی ہم نے روزہ فرض قرار دیا تھا، حالانکہ وہ ذات ایسی ہے کہ وہ ہماری محتاج نہیں ہے، اور کسی بات کے حکم دینے میں وہ ہماری رائے کی بھی محتاج نہیں ہے، لیکن اس کی مہربانی ہے، اس کا رحم ہے، اس کا کرم ہے کہ ایک روزہ فرض قرار دینے کے لیے سمجھانے کا انداز ایسا ہے کہ جیسا کہ ایک تعلق باپ کا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کا تعلق کا اظہار ہے کہ دیکھو اس سے پہلے بھی تم لوگوں کے جو بندے یعنی کہ مسلمان گزرے، اللہ پر ایمان لانے والے گزرے، ان پر بھی روزے فرض قرار دیے گئے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اور آگے پھر بات کے سمجھانے کا انداز کہ یہ کام تو کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ کام تو کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اس کا بھی ذکر فرما رہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں اپنے رب کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ سے تعلق نصیب ہو جائے، اس وجہ سے یہ حکم تمہارے اوپر لاگو کیا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزے کا مقصد اللہ کی فرما برداری، اللہ کا قرب ہے۔ روزہ نام محض اس بات کا نہیں ہے کہ آدمی صبح سے شام تک بھوکا رہے، کہ صبح سے شام تک کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، قربت اختیار نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ بس اسی کو روزہ کہا جاتا ہے۔ نہیں، روزے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل کو اختیار کر کے آدمی اپنی زندگی میں دیکھے اللہ کا کتنا قرب نصیب ہوا، کتنی فرما برداری نصیب ہوئی، اطاعت گزاری کتنی نصیب ہوئی، یہ اصل مقصد ہے۔ ورنہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی روزہ تو نام بھوکا رہنے کا ہے،
کہ صبح سحری کے وقت روزہ باندھ لیا جائے، افطار کے وقت روزہ کھول لیا جائے، بس روزہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد آدمی اپنی زندگی میں غور کرے، اس لیے کہ روزے کے اعمال اور روزے کے خاص جو اعمال ہیں جس سے بچنے کا کہا گیا ان کی طرف ذرا غور و فکر کرے۔ روزے میں جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی ہے، بد نظری نہیں کرنی ہے، بد کلامی نہیں کرنی ہے، تمسخر نہیں کرنا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، اور اللہ کی فرما برداری اطاعت گزاری سے زندگی گزارنا۔ آدمی صبح سے شام تک 2 روزے رکھ لیے، اپنی زندگی میں غور و فکر کرے کہ آیا میرے روزہ رکھنے سے میری زندگی میں اعمال صالحہ کے اعتبار سے ترقی ہوئی؟ کتنا میں نے دین کو سیکھ لیا، نمازوں کی طرف کتنی توجہ ہو گئی، زبان کی حفاظت کتنی ہو گئی، کانوں کی حفاظت کتنی ہو گئی، آنکھوں کی حفاظت کتنی ہو گئی؟ ایسا تو نہیں کہ روزے کی حالت میں تو گناہ نہیں کر رہے، جہاں افطاری کی اور اس کے بعد پھر گناہ جاری ہو گئے۔ روزے کی حالت میں بد نظری نہیں ہو رہی تھی، جہاں افطاری کی وہاں پر بد نظری شروع ہو گئی۔ روزے کی حالت میں کان کی حفاظت تھی، جہاں افطاری سے فارغ ہوئے کان میں اللہ کی نافرمانی کے اعمال شروع ہو گئے۔ تو مطلب کیا ہے؟ روزے کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا، روزے کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ مطلب یہ ہوا کہ بس صبح سے شام تک بھوکا رہا، صبح سے شام تک بھوکا رہا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں، بہت سے روزے دار ایسے ہیں سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے، بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ صبح سے شام تک روزہ رکھ کر بھی آدمی کی زبان اس کے قابو میں نہ آئے، آنکھوں کی حفاظت کا عمل جاری نہ ہو، کان کی حفاظت کا عمل جاری نہ ہو، جہاں روزہ ختم ہوا وہی اعمال بد کرنا شروع کر دیے، تو مطلب کیا ہے؟ روزہ تو رکھ لیا لیکن روزے داروں کی ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کر رہا۔ روزہ تو رکھ لیا لیکن ایک جو معاشرے میں روزے کا ماحول چل رہا ہے، گھر پر ماں بہن روزے کی حالت میں ہے، اس ماحول کے اعتبار سے گناہ نہیں کر رہا، اور جہاں روزہ کھل گیا وہاں اپنی معمول کی مطابق جو زندگی ہے گناہوں کی اس پر واپس لوٹ کر آ جاتا ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ محض رسم میں یہ کام کر رہا ہے، محض ماحول کے اعتبار سے روزہ رکھ لیا کہ گھر میں سب روزے سے ہیں، بھلا میں روزہ نہیں رکھوں گا تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ روزہ رکھ کر جب روزے کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو میرا عزیزو روزے کا فائدہ کیا؟ لہذا آدمی روزہ رکھنے کے بعد اپنے اعمال صالحہ کی طرف توجہ کرے، آیا میرے اعمال میں تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ 2 دن بھی بہت ہوتے ہیں، 2 دن بھی بہت ہوتے ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے، ہمت کرنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے، اللہ سے توفیق کا سوال کرنے کے لیے۔ لہذا آدمی اس پر غور و فکر کر لے کہ آیا روزہ رکھنے کے بعد یہ پرہیزگاری اور تقوی مجھے نصیب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہو رہا تو پھر قابل فکر بات ہے، اگر ہو رہا ہے تو پھر اللہ سے اور بڑھوتری کا سوال کرے، یا اللہ 2 دن میں نے کوئی نافرمانی نہیں کی، 2 دن میں میری کوئی نماز نہیں چھوٹی، 2 دن میں کوئی بدنظری نہیں ہوئی، 2 دن میں نے کوئی کان کا گناہ نہیں کیا، 2 دن میں نے زبان کا کوئی گناہ نہیں کیا، یا اللہ یہ محض آپ کا فضل ہے۔ اور پھر اللہ سے دعا کرے، باری تعالی بڑی پیاری زندگی ہے، زبان بھی محفوظ ہے، کان بھی محفوظ ہیں، آنکھیں بھی محفوظ ہیں، بد کلامی بھی نہیں کر رہا، گالی بھی نہیں بک رہا، یا اللہ یہ کتنی صاف ستھری زندگی ہے، یہ تو آپ کے نیک بندوں کی زندگی ہوتی ہے جو آپ نے مجھے نصیب کر دی، یا اللہ سارا سال ساری زندگی مجھے ایسی زندگی نصیب فرما۔ تو میرا عزیزو اگر آدمی رمضان میں یہ اعمال کرتا ہے تو در حقیقت رمضان کی قدر کرنے والا ہے وہ،
اور اگر ان اعمال کو نہیں کرتا تو پھر حقیقت رمضان کی بے قدری کرنے والا ہے، اور جو آدمی ناقدری کرتا ہے اللہ نعمت کو چھین لیتا ہے، اور جو آدمی قدردانی کرتا ہے اللہ نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین